कश्मीर हूँ मैं शहरद पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कश्मीर मैगज़ीन में हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, आज से 3 बरस पहले हिंदुस्तान में किसानों ने एहतजाज किया था और एहतजाज बढ़ चढ़ कर किया था। एहतजाज किया था पंजाब के, हरियाणा के किसानों ने और फिर यूपी के किसानों ने एहतजाज किया था। उस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था जो उनको कर्ब करने के लिए लाया जा रहा था मोदी की जानिब से। फिर वो एहतजाज इतना संगीन हो गया कि 600 से ज़्यादा जो किसान हैं उन्हें अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा और उसके बाद मोदी मजबूर हो गया कि उसे ऐवान में नुमाइंदगी और मेजॉरिटी के बावजूद, यानी अपर हाउस में भी लोअर हाउस में भी, वो बिल्स वापस लेने पड़े। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ वादे वईद किसानों के साथ किए थे जो 3 साल पूरे होने के बाद भी, अब जब मोदी की हुकूमत ख़त्म होने वाली है, ये टेन्योर, तो उसके बाद भी वो वादे वईद पूरे नहीं किए गए। अब किसानों ने दोबारा से वही तहरीक 2.0 से शुरू की है और उन्होंने नारा दिया है दिल्ली चलो। अब दिल्ली का ये हाल है इस वक्त कि दिल्ली चारों अतराफ से बंद कर दी गई है। मोदी जो है वो दिल्ली के अंदर महसूर होकर रह गया है। पंजाब के रास्ते बंद कर दिए गए, हरियाणा के रास्ते बंद कर दिए गए, राजस्थान के रास्ते बंद कर दिए गए और वो तमाम रास्ते जो दिल्ली तक पहुंचते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ऊपर से किसानों के ऊपर जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए वो जो है शेल्स बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेट की बंदिश है और इसके साथ साथ मोबाइल की भी बंदिश है। ये सब कुछ करने के बावजूद किसानों ने इस मरतबा ये कहा है कि पहले हमारी 32 तंजीमें इस अकट का जो है वो नतीजा थी, लेकिन अब 200 से ज़ायद तंजीमें जो हैं वो हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं, तर्जुमानी कर रही हैं, और या अब मोदी को हम घर भेजकर दम लेंगे या अपने जो मुतालबात हैं, जो मोदी ने वादे किए थे, वो मनवाएंगे। इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले करवा देते हैं, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इम्तियाज़ वानी साहब ने, तर्जुमान है APHC के, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रही हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए नाइला अल्ताफ़ कियानी। डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन के ज़रिए ऑल द वेज फ्राम UK। नामवर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली किसानों की ललकार से थरथरा रहा है। भारत भर की किसान तंजीमों ने मोदी सरकार की दोहरी पॉलिसियों के खिलाफ किसान मार्च 2 शुरू कर रखा है। भारतीय हुकूमत ने किसानों की राह में रुकावटें खड़ी करने के लिए पंजाब, हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान और दिल्ली को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है। हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। अब पंजाब, हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद हैं। दफा 144 नाफिज है। सिंघू, गाजीपुर और शंभू सरहदों पर सिख मुजाहिरीन पर आंसू गैस और पैलेट गन से गोलियां बरसाई जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटक, राजस्थान समेत दूसरी रियासतों से हजारों किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि मोदी सरकार किसानों से किए अपने वादे पूरे करे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों की खरीदारी की जमानत दे और 2020 में किसान धरने के दौरान दर्ज किए जाने वाले मुकदमात खत्म करे। बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। मोदी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मगर किसान अपने जायज मुतालबात के हुसूल के लिए तमाम रुकावटें उबूर कर रहे हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, मैं इसमें शामिल करूंगा इम्तियाज़ वानी साहब। इम्तियाज़ साहब, जिस तरह से किसानों के साथ सलूक हो रहा है, खैर कश्मीरियों के लिए तो नई बात नहीं है, कश्मीरियों के साथ तो ये 75-76 सालों से हो रहा है। किसान तो इनके अपने मुल्क के हैं, कश्मीरी तो चलें दूसरी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से ताल्लुक़ रखते हैं। किसानों के ऊपर जिस तरह से शेल्स बरसाए जा रहे हैं और ख़ुद किसान रहनुमा का ये कहना है कि ये तो उन्होंने कश्मीर बना दिया। जिस तरह भारत अपने आप को कहता है कि हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, वहाँ तो जमहूरियत नहीं है, मोदी की जो है डिक्टेटरशिप है। देखिए, आप वहाँ किसान एहतजाज कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले उन्होंने एहतजाज शुरू किया था। फिर भारत ने उनसे वादे किए थे कि हम आपके मुतालबात गौर करके मान लेंगे। 3 साल हो गए, उन्होंने अपनी खामोशी अब आज तोड़ी है। तो वो जो एहतजाज वहाँ पर कर रहे हैं, आए देखे यही तक महदूद नहीं रहा कि उन पे शेल बरसाए गए, ये भी आया है सुनने में कि उन पे तोप खाने भी इस्तेमाल किए गए, क्योंकि ये मैसेज अखबारों में जो है वो आई है, उसकी न्यूज़ भी आई है। तो इसी तरह वहाँ पर जो है किसान तो अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आप देखें, मकबूजा कश्मीर में शेलिंग भी हो रही है, आए रोज़ जो कुछ वहाँ हो रहा है वो तो हो रहा है। आप देखिए, किसान तो उनके अपने हैं। किसान एक जब किसी मुल्क के होते वो एक
उनकी इकोनॉमी के लिहाज से एक पावरफुल एक वो होता है। तो उसके लिए जब किसान अपना एहतजाज करें, उनको तो अपना हक चाहिए, वो जो वहाँ पर मांग रहे हैं, ख़ास कर ये जो है सिख है, ये सारे सिख रहनुमाएँ जो ये एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, हरियाणा से कर रहे हैं, तो उनका एक ही मुतालबा है, हमें वो हक दिया जाए जो हमारा हक बनता है, मगर वो हक उनको नहीं दे रहे हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम जो है, जो उसको भारत ने भी कहा है कि हम आपको अपना हक देंगे, वो हक आज तक हमें भी नहीं मिला। ये तो किसान हैं और उनके अपने लोग हैं, उनको वो हक नहीं दे रहे, तो हमें अब तो उन्होंने वो जो दबाया हुआ है, वहाँ पर जो शेलिंग हो रही है, वहाँ पर आए रोज़ जो लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, इसी तरह जो वहाँ पर हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, किसी से डिक्की छुपी वाली बात नहीं है। आप देखें कल की बात है, वहाँ पर 18 घरों पे जो है छापे मारे गए, उनके साथ ज़्यादतियाँ वहाँ की गई और उनको जो है कई लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सील किया गया। तो ये तो वहाँ मामूल का रुझान है मकबूजा कश्मीर में। क्योंकि मैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से इससे भी बात करूँगा कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह के इक़दाम भारत कर रहा है वो इंतहाई कशीदा इक़दाम। चलें वो हम बात करते हैं अभी दूसरे मौजू में, मकबूजा कश्मीर को स्पेसिफिकली हमने डिस्कस करना है, लेकिन जो इस मौजू में हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे किसानों के हवाले से, किसानों को जो ये दहशतगर्द का, देशद्रोही का और ये खालिस्तान मुहिम के साथ उसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, क्या इससे जो किसानों की जो रियल इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएंगे? देखिए वो उससे तो रियल इशू जो उनके हैं वो तो इससे हल नहीं होंगे। अगर वो उनको दहशतगर्द कहेंगे, वो तो उनके अपने, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, वो उनके जो वहाँ जो किसान जो कर रहा है उनके लिए ही खदमत कर रहा है। वहाँ अगर फसल उगाता है, भारत के लिए उगाता है, वहाँ के लोगों के लिए जो उगाता है फसल, उनको अगर उनके हुकूक नहीं दिए, अगर उनके कर्ज़े हैं, मिसाल बैंकों के कर्ज़े हैं, बाकी चीज़ें हैं उनकी, जो वो किसान अपना हक मांग रहे हैं, वो अगर उनको नहीं दे रहा है तो वो भारत तो अपने जो है अपने कुल्हाड़ी पे खुद पाँव मार रहा है। कल तो वो अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कल तो वो खुद जो है इस तारीख को आगे भगा के वो उससे ज़्यादा कुछ वहाँ पर करेंगे तो फिर ठीक हो गया। नाइला अल्ताफ कियानी साहब, इसमें आपको शामिल करूँगा। किसानों का क्या कसूर है? यही कि वो अपना राइट है, जिस तरीके से उनके साथ डील किया जा रहा है, किसी महज़ब मुल्क में ऐसे डील किया जाता है अपने राइट्स मांगने वाले अफराद के लिए? बिल्कुल आपने ये दुरुस्त कहा कि इस वक्त या फिर 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 पॉपुलेशन का हिस्सा वो ये जो किसान आबादी है इन पर मबनी है। इसके अलावा जो GDP है इंडिया का 1/5 जो है वो पार्ट है इन फार्मर्स का, इन किसानों का। एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक है और ये हमाकत के अलावा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान की जो BJP की गवर्नमेंट है वो अपने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले अपने आप को इस तरह एंटी वर्कर और फिर अब एंटी फार्मर हुकूमत साबित कर रही है और बड़ी ऑपोजिशन है इस बात की। आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर जो है चेन्नई के MK स्टालिन, उन्होंने BJP को बहुत तनकीद का निशाना बनाया कि वो किसानों के साथ सप्रेसिव या बहुत ही नाइंसाफी का तरीकाकार अपना रही है और ज़बरदस्ती और ज़ोर से उनको रोकने की कोशिश कर रही है। इस तरह जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी हिंदुस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि BJP का जो तरीकाकार है ये डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। इन लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की धमकियां दी जा रही हैं, ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी आपने खुद भी बताया कि गिरवी रखी जा चुकी है और इनको देशद्रोही कहा जा रहा है। और ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत के पास कोई नैरेटिव है नहीं जो बिक रहा है और वो जो राइजिंग और शाइनिंग इंडिया है इसको फैक्ट के हवाले से चेक किया जाना चाहिए कि सिचुएशन असल में क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस का जवाब ना दे बल्कि चीजें छुपाए और लोगों को देशद्रोही करार देकर उनको दबाने की कोशिश करे। ये तरीकाकार जाहिर है कि बहुत गलत है। जी ठीक है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब ने टेलीफोन लाइन के ज़रिए। डॉक्टर साहब आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। फरमाइएगा, जिस तरह का किसानों के साथ सलूक किया जा रहा है और उन्हें ख़ास तौर पे खालिस्तान की जो मुहिम है उसके साथ जोड़ा जा रहा है, इससे हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? और बिलखुसूस ये भी बताइएगा कि इससे जो हिंदुस्तान की ख़िलाफ़ नफ़रत है ख़ास तौर पे सिखों की, उसमें कितना इजाफा होगा जिस तरह ये टीयर गैस, लाठी चार्ज और इंटरनेट बंद और बाकी जो मामलात कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि पिछले 8 साल में मोदी हुकूमत खुद को ये साबित कर चुकी है कि वो सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत है और इंतहा पसंद हिंदू आइडियालॉजी की जमात की वजह से उनको अब इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अक़लियतें उनके बारे में क्या सोचती हैं, बल्कि वो ये चाह रहे हैं, उनका रवैया ये है
کہ زیادہ سے زیادہ اتحاد پسندانہ نظریات کے اوپر جتنا ووٹ ہے، کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے، اس لیے ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ اگر وہ سارا ووٹ ان کے پاس آ جائے تو ان کو اقلیت ہو، چاہے وہ سکھ اقلیت ہو، مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا دوسرے مذہب ہو، ان کے ووٹ کو ضرورت رہتی ہے. ان کی کابینہ کا بھی آپ دیکھیں کہ مطلب مودی کابینہ میں دیکھیں کہ کسی طرح بھی کوئی اقلیتوں کی نمائندگی نہیں ہوتی. جی اسی طرح خالصتان کے معاملے کے اوپر جس انداز میں انہوں نے کرش کیا ہے اور جس انداز میں انہوں نے تمام سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہے، پھر کینیڈا تک میں انہوں نے اپنی ٹارگٹ کی ہے، یہ سارا کچھ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ایکچولی ہندوتوا آئیڈیالوجی کے زیر اثر مودی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہندوستان کو کسی بھی حالت میں اب ایک ہندو ریاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنانا. وہیں پر دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی بہت سارے جو بین الاقوامی ادارے تھے انہوں نے اس حوالے سے بات کی جب فارمر ایجیٹیشن چلی کہ یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی ایک بار پھر ہمیں یہ معاملہ پاکستان کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی بین الاقوامی. اچھا، اس پہ اس سارے سلسلے میں جو یہ ڈاکٹر صاحب الزام لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ یہ پہلے بھی انہوں نے الزام لگایا 3 سال پہلے کہ یہ کسانوں کی جو مہم چل رہی ہے اس کو پاکستان یہ دوسرے کو ممالک جو ہیں وہ بیک کر رہے ہیں، پہلے بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور اس مرتبہ بھی جو انڈین میڈیا ہے اس میں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. کس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے ان کی سٹیٹ اور ان کا میڈیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں پتہ کیا بات ہے، یہ ان کا ایک روایتی سا ہتھیار ہے جس کے اندر نہ کوئی جان ہے نہ کوئی حقیقت ہے. وہ ان کو کچھ بھی نہ، جہاں پر وہ کمزور پڑتے ہیں، جہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ ان کی کمزوریاں عیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر یہ پاکستان کے ساتھ الزام لگاتے ہیں، پھر پاکستان کے بارڈر کے اوپر بارڈر کو ہاٹ کر دیتے ہیں. یہ ان کا الیکشن سٹنٹ بھی ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کا. مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے خود انڈیا کی جو عوام ہے وہ کیسے اتنے آرام سے ان کی ان جھوٹی باتوں میں آ جاتی ہے اور ان کی بیوقوف بن جاتی ہے. یعنی مطلب ایک سمپل سا سرکل ہے جو ہر بار چل رہا ہے. اور میڈیا ڈونٹ یو تھنک کہ اب یہ لوگ ان کی جھوٹی باتوں میں نہیں آ رہے، کیونکہ پہلے 32 تنظیمیں تھیں اور اس پر 200 تنظیمیں ہیں، یعنی ان کا جھوٹ اس قدر جو ہے وہ عیاں ہو چکا ہے کہ اب 200 تنظیمیں جو ہیں کسانوں کی وہ سامنے آ گئی ہیں کہ ہم اپنے جو مطالبے ہیں وہ منوا کے رہیں گے. دیکھیں اس کے اندر اگر ہم کسانوں کے حوالے سے بات کریں تو بنیادی طور پر انڈیا جو ہے وہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، دوبارہ سے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس حوالے سے اکانومی کو انہوں نے جو جھوٹے انداز میں بڑھایا اس کو وہ مکمل طور پر سرمایہ دارانہ ہاتھوں میں دینا چاہ رہے ہیں. یہ جو ریفارمز کے نام کے اوپر انہوں نے جو بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کو سارا منافع پہنچانے کا سلسلہ بنایا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ ریز کیا. میں یہ نائلہ الطاف کیانی صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں گا. یہ کہا پہلے بھی اڈانیز اور امبانیز کو کارپوریٹ فارمنگ کی مد میں فائدہ دینے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ سب کے سامنے تھا آج سے 3 سال پہلے. تو گورنمنٹ تو مودی کی ہے، تو کس قدر جو ہے وہ مودی ان کی بات مانے گا یا جو پچھلے وعدے کیے تھے وہ وعید کرے گا، جبکہ اڈانیز اور امبانیز کی جو سپیس ہے جو انہوں نے دینی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور مودی کمیٹڈ بھی نظر آتا ہے. یور ٹیک. ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 میں جو وعدے کیے گئے تھے کسانوں کے ساتھ وہ کتنے ناممکن وعدے نہیں تھے، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو جو منیمم سپورٹ پرائس ہے دی جائے گی جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن سے 50% زیادہ ہونی چاہیے. ہم نے کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی ہندوستان کی اس طرف، حالانکہ تقریباً 16 مہینے پر محیط یہ مختلف جو ایکٹیویٹیز تھی وہ تقریباً 16 مہینوں پہ رہی تھی جو ایجوٹیشن کی ایکٹیویٹیز تھیں، اور پوری دنیا میں بہت سبکی ہوئی تھی ہندوستان کی. لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت صرف یہ وقت لینے کا جو ان کا ایک پرانا فارمولا ہے اس پہ کام کر رہی ہے. پھر وہ جو بجلی کی سبسڈی کے ان سے وعدے کیے گئے تھے، اور ابھی تک تو خیر بجلی کی سبسڈی موجود ہے، مگر جب دوسری طرف آپ الیکٹرسٹی کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیک ڈور سے کسانوں سے وہ فائدہ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور جو آپ نے غور کیا ہوگا ان کا مطالبہ ہے کہ وہ جو 750 لوگ مارے گئے تھے جس کو دبانے کی کوشش کی ہندوستان نے، 750 کسانوں کی موت کو جو پچھلی مرتبہ دبائے گئے تھے، تو وہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہمیں کمپنسیشن چاہیے. معلوم نہیں ہوتا، دکھائی نہیں دیتا کہ ہندوستان کی حکومت اپنا کوئی بھی وعدہ پورا کرے گی، اور میرا خیال یہی ہے کہ یہ وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں دوسرے موضوع کی جانب پروگرام کے بڑھنا ہے، اور دوسرے موضوع میں ہم بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر
جاری بربریت کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ میڈیا مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہے، وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، جرنلسٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر پی ایس اے لگا دیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی ہم یقیناً ٹریبیوٹ پیش کریں گے دا کاروان میگزین کو، جس نے یہ بہادری اور ہمت دکھائی اور ایک ایسی سٹوری اسکریمز فرام دا آرمی پوسٹ انڈین آرمی کے مرڈر کے حوالے سے جو انہوں نے کشمیریوں کا ریسنٹ پاسٹ کے اندر کیا. یہ علاقہ تھا ٹوپا پیر کا، پونچھ کا علاقہ تھا. 3 کشمیری نوجوانوں کو اٹھایا گیا اور انہیں بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے خاندانوں کو چپ کرانے کے لیے اور خاندانوں کو ایک قسم کی کمپنسیشن دی گئی کیش کے صورت میں. اور یہ ساری کی ساری جو ہے انہوں نے اپنی سٹوری کے اوپر کیا. جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈین انفارمیشن منسٹری نے ان کو یہ کہا کہ اپنی سٹوری جو آپ نے پبلش کی ہے اسے آپ اپنے میگزین سے ہٹا دیں، ورنہ پھر ڈائر کانسیکوینسز آپ کو ہونے ہوں گے. لیکن یہ کاروان میگزین جس کی ایک ریپیوٹیشن بھی ہے کہ یہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور ان کا انٹرنیشنل جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سٹوری کو سٹینڈ کرتے ہیں، اس سٹوری کو ہم ریموو نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی ایویڈنسز ہم نے یہاں پہ جو ہم نے انسٹنسز یہاں بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے. اور انہوں نے کوشچنر بھیجا انڈین آرمی کو جو تاحال انہیں موصول واپس نہیں ہوا، کوئی جواب انڈین آرمی کی طرف سے نہیں آیا. یہ ایک بہت انیشیٹو، بڑا ڈیرنگ انیشیٹو لیا گیا کاروان کی جانب سے. میں اس میں امتیاز وانی صاحب آپ کو شامل کروں گا، کتنا ڈیرنگ ایک سٹیپ ہے کاروان میگزین کی جانب سے، اور کتنی سچائی دکھائی انہوں نے اس سبجیکٹ میں، اس موضوع میں جو انہوں نے ایک مضمون چھاپا اسکریمز فرام دا آرمی پوسٹ. دیکھیں کاروان میگزین نے جس طرح یہ سٹوری چھاپی ہے، جس طرح پونچھ میں 3 نوجوانوں کو جس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کے گلوروں کو بہت ساری لالچ دے کے بھی ان کو بتایا گیا. اب اس سے ایک ٹرو سٹوری لکھی ہے، مگر بھارت کو یہ ہضم نہیں ہوئی. جس طرح انہوں نے پھر ان کو فون کر کے بتایا کہ آپ لوگ یہ آن لائن جو آپ کا یہ سٹوری آئی ہے اس کو آپ ہٹا لیں. یہ تو ہم ان کو سراہتے کہ انہوں نے جو ہے نا اس پہ سٹینڈ رہے اور اس کو جو ہے اپنے میگزین میں اس میں رہنے دیا. تو مقبوضہ کشمیر میں یہی حالات نہیں ہے، یہ تو ایک سٹوری ہے نا. اسی طرح کے کہیں سٹوری ہے مقبوضہ کشمیر میں جن کے خلاف مثال کے لیکن چھاپنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو بڑی بات ہے، کاروان میگزین نے بڑی بہادری دکھائی. انہوں نے چھاپا. میں یہی بات کر رہا ہوں، آپ کے دیکھیں نا ہمارے 1 درجن کے قریب صحافی اس وقت نظر بند ہے. وجہ یہی ہے اگر انہوں نے کوئی سٹوری چھاپی ہے یا کوئی بات کی ہے تو ان کو نظر بند کیا گیا. آصف سلطان ہے، فہد ہے، اسی طرح کئی سرکردہ صحافی ہے جو اس وقت بھارت کے مختلف جیلوں میں نظر بند ہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں لداخ میں جو ہو رہا تھا، وہاں پر جو احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے تو بھارت نے تو بالکل بلیک آؤٹ کیا تھا میڈیا وہاں سے، وہاں پر کوئی خبر نشر نہیں ہو دے. وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے تھے، مگر بھارت کا میڈیا ایسا انہوں نے وہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں دبایا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی خبر باہر نہیں آ سکتی ہے. آپ دیکھیں وہاں پر کیا نہیں ہو رہا ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، مگر وہاں پر دیکھیں آپ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایک بات بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر کسی نے بات کر بھی لی، کوئی سچائی بتا بھی دی تو وہاں پر اسی وقت اٹھایا جاتا ہے. جو ان کے ساتھ بھی ہوا. یہ تو ایک انٹرنیشنل میگزین ہے، اس کو تو وہ اتنا پریشرائز نہیں کر سکے، مگر مقبوضہ کشمیر میں جتنے بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا انہوں نے ان کو پریشرائز کیا. کیا مقبوضہ کشمیر میں زیادہ تر جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہیں وہ اب گودی میڈیا نہیں بن چکے؟ نیوز 18 جو ہے یہ میرے خیال اڈانی کا ہے، اسی طریقے سے جو باقی ہیں گلشن نیوز کر کے نام آتا ہے، باقی ہیں گلستان نیوز کر کے نام آتا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ تو وہاں پر زیادہ تر انڈیا کے وہ جو ہے زیادہ تر جو وہ ایڈیٹرز ہے یا جو ان کے جو آنر ہے وہ وہاں پر جو ہے انڈیا سے وہ جو لوگ آتے ہیں وہی ہے ان کے. اسی طرح وہاں کے جو بھی لوکل آپ دیکھیں وہاں پر جو اخبارات ہیں ان کو بھی ایسے انہوں نے دبایا ہوا ہے، یا تو اخبارات کو بند کر دیتے ہیں یا کوئی میڈیا چینل ہوگا اس کو بند کر دیتے ہیں. تو وہاں پر ان قدغنوں کے باوجود کاروان میگزین کا یہ سٹیپ جو ہے اس کو آپ سراہتے ہیں؟ بہت سراہتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا کوئی انڈیا کا کوئی میگزین ہے جس نے اس طرح کی سٹوری چھاپی. نائلہ الطاف کیانی صاحبہ، کتنے جو یہاں پہ انکشافات کیے گئے ہیں وہ کتنے دلخراش انکشافات ہیں اس کاروان میگزین کی جانب سے، اور ایویڈنسز کے ساتھ، انسٹنسز کے ساتھ تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا جو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے یہ کس قدر مثال ہے ان تمام اداروں کے لیے جن کے پاس ریسورسز تو بہت ہیں لیکن انڈیا کے خلاف وہ بات نہیں کر سکتے.
جی ایک تو میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گی تھوڑا، وہ یہ کہ کاروان میگزین کو یہ پورٹل پر سے اتارنا پڑا ہے، مضمون اچھا 14 فروری کو انہوں نے اتار دیا ہے، مگر وہ اسے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ اسے عدلیہ میں لے کے جا رہے ہیں اس معاملے کو کہ یہ غیر قانونی حکم ہے اور وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو دوسری بالکل آپ نے درست چیلنج کرنا اٹ سیلف بھی تو ایک بڑا ایک ڈیرنگ سٹیپ ہے ان کی جانب سے، ورنہ چیلنج کون کرتا ہے؟ سمپل اتار دیا جاتا ہے، ایک ٹیلی فون کال آتی ہے اور اتار دیا جاتا ہے. آپ نے بالکل درست کہا، اور یہ جو مضمون تھا اس کا کچھ حصہ دا وائر نے بھی شائع کیا تھا، اور یہ دونوں جو میگزینز ہیں، یہ اب دا وائر بھی آپ کو معلوم ہے جی وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے پورٹل ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اب عدلیہ سے انہوں نے رجوع کر رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی تھا. خاص طور پہ وہ جو نوٹس آیا تھا وہ نوٹس بھی کانفیڈینشیل کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ نوٹس بھی نہیں شائع کیا جا سکتا کہ آپ کو کن وجوہات کی بنا پر یہ مضمون اتارنے کو کہا گیا ہے. تو دوسرا یہ کہ بالکل آپ نے درست کہا، یہ جو آرمی پوسٹ سے آنے والی چیخ ہے اسکرین فرام دا آرمی پوسٹ، یہ بہت زبردست تحقیقاتی رپورٹ تھی. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں یا بھی 2023 میں 4 جو ہندوستان کے سپاہی ہیں وہ مارے گئے. اب ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حریت پسندوں نے مارے. اس کے جواب میں انہوں نے 22 لوگ ہمارے اٹھائے تھے جو شہری تھے، اور 22 میں سے 3 لوگوں کی تو ہلاکت بھی ہو گئی. یہ وہ ایک معروف چھوٹا سا، آپ کو اگر ذہن میں ہو تو ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوا تھا، بڑا تشویشناک، جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح وہ ٹارچر کر رہے ہیں، اور بڑا بریک کیا تھا ہندوستان جو فوج نے اسے. تو اس کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون ہے. یہ جو کارواں والے ہیں انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں سے رابطہ کیا، ورژن لینے کی کوشش کی اس علاقے کی پولیس سے بھی، فیملیز سے بات کی، اور فیملیز نے وہ پیسے دکھائے جو ان کا منہ بند کرنے کے ان کو دیے گئے تھے. آرمی نے جواب دینا پسند نہیں کیا، پولیس نے جواب دینا پسند نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. جی کوشچنر بھیجا ان کو. جی بالکل کوشچنر بھیجا، اور 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کوشچنر رپلائی کرنے کا. جب آپ اس کو رپلائی نہیں کرتے تو ہم تمام صحافی یہ بات جانتے ہیں کہ پھر وہ آپ اس کا ورژن یہی بتا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے ورژن نہیں دیا. اس کے باوجود جب ان کو انیشلی مضمون اتارنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر اب بھی اپنا ورژن دے دیتے ہیں تو ہم اسے آن لائن اپڈیٹ کر دیں گے، مگر ہندوستان نے ایسا نہیں کیا. البتہ یاسر کشمیریوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ہماری اپنی جو کشمیر والا کی ویب سائٹ ہے، فہد شاہ جس کے ایڈیٹر ہیں اور انہوں نے 600 دن سے زیادہ وہ جیلوں میں بھی رہے ہیں، ان کی بھی جو ہماری ویب سائٹ تھی اور جو سوشل میڈیا ہینڈلز تھے ان کو بھی اسی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت بلاک کر دیا گیا تھا. سجاد گل ابھی بھی جیل میں ہیں، یہ بھی کشمیر والا ہی کے ایک کام کرنے والے تھے وہاں پہ. تو یہ ہندوستان کا کوئی نیا حربہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اب وہ بار بار ایکسپوز ہو رہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گے، فرمائیے گا کہ انڈین آرمی کیا جواب دیتی؟ انڈین آرمی کے پاس کیا کچھ جواب دینے کے لیے تھا؟ اور دنیا کی کوئی مہذب آرمی اس طرح کرتی ہے جس طرح انہوں نے کیا؟ بندے اٹھاؤ، ان کو مارو، اور اس کے بعد پھر ان کی فیملیز کو پیسے دے دو، کیش دے دو. یہ تو کوئی مافیا اس طرح نہیں کرتے. جی بالکل یاسر، سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں پہ کارواں میگزین کو وہاں تعریف کرنی چاہیے اس سارے واقعے کو منظر عام پر لانے پہ، وہیں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بھی پہلا واقعہ نہیں ہے. جی اس طرح کی بروٹیلٹی جو ہے وہ بھارتی قابض فوج کی جانب سے جو درندگی ہے وہ کئی جگہوں پہ پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے. کئی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں انہوں نے اسی طرح بے بہانہ تشدد کر کے بے گناہ کشمیریوں کو قتل بھی کیا اور اپنی بربریت دکھائی. تو یہاں پر تو مطلب بات یہ کہ جو کچھ کر رہی ہے اس کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگی جرائم ہیں. یہ ایسی ہے جو کہ ریاست کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں. اس کے اندر کسی انڈیویجول ایکٹ یا کسی بٹالین یا کسی اس کے جو آفیسر ہے یہ اس کا ایکٹ نہیں ہے. یہ وہ ایکٹ ہے جو ریاست اور اس کی سربراہی میں ہو رہے ہیں. اس لیے یہ نہ صرف یہ کہ میڈیا کے اندر مزید اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے بلکہ دوسرے میڈیا کو بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اس طرح کی رپورٹ بنانے کے اوپر جو کاروان میگزین ہے اس کو باقاعدہ ایفورٹ. چلے ہمیں یہ تو نظر آیا کہ there is a light at the end of the tunnel. تو اگر کسی نے ایک نے انیشیٹو لیا تو باقی بھی شاید انیشیٹو لیں. I have to wind up. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے امتیاز وانی صاحب کا، ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب کا، اور نائلہ الطاف کیانی صاحبہ کا. آج کے دونوں بات کے حوالے سے ان کا تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.